बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम अज़ली सच्चाई में मैं उमर फ़ारूक आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन किराम, ये इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। वीडियोस का ये सिलसिला सारे नफ्स मज़मून का अहाता नहीं करता। ये तो मसीही भाइयों को दावत फ़िक्र देने की एक अदना सी कोशिश है ताकि वो ख़ुद साख्ता मेयारात से निकल कर कलीसिया की बताई हुई राह पर गामज़न हो और कलाम मुकद्दस को इसके हकीकी तनाज़र में समझने की कोशिश करें और इसकी तारीख़ी और इल्हामी हैसियत से वाकिफ़ हों। बराए करम हमारी इस कोशिश को तनकीद या तनकीस ख्याल ना किया जाए, बल्कि कलाम मुकद्दस को कलीसियाई नुक्ता नज़र से इल्हामी समझने की दावत तसव्वुर की जाए। उम्मीद है कि कलीसियाई क़ियादत और मसीही उलमाए किराम अवामी ख़यालात की परवाह ना करते हुए कलीसियाई मौक़िफ़ मसीही मोमिनीन को समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि बामी इख्तलाफ रफ़ा हो और इत्तेफ़ाक़ी राय की कोई सूरत सामने आए। नाज़रीन किराम, आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे, हम किस तरह दरियाफ़्त कर सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में शामिल कुतुब इल्हामी हैं या गैर इल्हामी। इसका जवाब पादरी तालिबुद्दीन साहब प्रोफेसर डॉट साहब की मार्फत यूँ अनायत फरमाते हैं कि सिर्फ़ दो ही तरीक़ ऐसे हैं जिनके वसीले से हम ये दरियाफ़्त कर सकते हैं कि फ़लाँ किताब इल्हामी है या नहीं। पहला तरीक़ ये है कि जिस तरह हम किसी किताब को पढ़ कर उसकी निस्बत एक राय कायम करते हैं कि आया वो हमाकत की पुड़िया है या किसी लायक शख्स की लिखी हुई है, इसी तरह हम किसी इल्हामी किताब को पढ़ कर इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि इसका लिखने वाला हिदायत इलाही से बहरावर था। यानी इस किताब का मज़मून ऐसा ही होगा कि हम इससे दो चार होते ही महसूस करने लग जाएंगे कि हम एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसका मुसन्निफ़ खुदा भी है और इंसान भी। दूसरा तरीक़ किसी किताब के इल्हामी मानने का ये है कि हम मसीह पर ईमान लाने के सबब से इस बात को माने कि उसने बाज़ अशख़ास को ये इख्तियार दिया कि वो इसके नाम और इख्तियार और रूह से कलाम करें। जब ऐसे लोगों की किताबें जिनकी असलियत में किसी तरह का एहतमाल नहीं होता हमारे हाथ में आती हैं तो हम बशर्तिया मसीह हों इन्हें कबूल कर लेते हैं कि वो इल्हामी हैं। लेकिन बाइबल में तो ऐसी किताबें भी पाई जाती हैं जिनका इल्हामी होना इन तरीक़ों में से किसी भी तरीक़ा से साबित नहीं हो सकता। हाँ, बाइबल में ऐसी किताबें हैं जिनकी निस्बत हम नहीं कह सकते कि वो किसी नबी या किसी रसूल या किसी और मुकर्रर किए हुए शख्स की लिखी हुई हैं। मसलन पहली और दूसरी तवारीख़, आस्तर, अय्यूब और वाइज़। कोई नहीं जानता कि इन किताबों को किसने लिखा। बस इल्हाम की तहकीक का एक तरीक़ा तो इन किताबों के मुतल्लिक बेकार हो गया। बाकी रहा दूसरा तरीक़ा, यानी बातिल गवाही का तरीक़ा। इसकी निस्बत कहा जा सकता है कि अगर आस्तर की किताब जॉन ओवन को भी कैनन के बाहर पढ़ी हुई मिलती तो वो भी ना जान सकता कि वो इल्हामी है। बस हम आस्तर जैसी किताब का कैनन में शामिल किया जाना किस बिना पर हक माने कि ना इस किताब को कोई मुसन्नफ़ हमें मालूम है और ना इसके इल्हाम के बारे में अंदरूनी गवाही बड़ी साफ शहादत पेश करती है। उनकी किताब तहकीक बाइबल, उसका सफ़ा नंबर 37 और 38। देख लें कि बाइबल मुक़द्दस की किताब कैनन में किस तरह महज ज़न्न तख़मीन की बुनियाद पर कबूल कर ली गई हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बाइबल की एक आध किताब के सिवा कोई भी किताब इल्हामी किताब की हैसियत से पेश ही नहीं की गई। इन्हें जो कुछ भी मिला वो खालिसतन बाद के लोगों का फ़कत अपनी राय पर मुनहसिर है। ये तो हुआ सो हुआ, लेकिन इस मयार पर कौन ना फ़िदा हो जाए कि मसीह जिस किताब को चाहे अपनी बातनी गवाही से इल्हामी तस्लीम कर लें, वही किताब इल्हामी बन जाएगी। क्या ये आज़ादी मौजूदा मसीहियों को भी है या ये असूल माज खुश्किन अल्फाज तक महदूद है?
یہ شاخسانہ ہے انسانی کلام کو الہامی مان کر کلیسیا کے سرمنڈے کا۔ مذہبی پیشوائیت نے کم فہم عوام کو ایک لڑی میں پروئے رکھنے اور کلیسیائی وحدت برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا۔ الہامی کتب تو سرے سے ہی موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ سیدنا یسوع مسیح علیہ السلام نے نہ تو کوئی کتاب خود لکھوائی اور نہ ہی کوئی مقدس ادب عہد قدیم سے ہٹ کر ترتیب دینے کی بات کی۔ اس کے نصف صدی بعد کچھ نہ کچھ لکھنے کا آغاز ہوا، لیکن یہ بھی الہامی لٹریچر لکھنے کے معاملہ نہیں تھا۔ صدیوں بعد ادھر ادھر سے کتابیں اکٹھا کر کے فیصلہ دیا گیا کہ یہ الہامی لٹریچر ہے۔ تاریخ کے طالب علم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کینونائٹریشن کا معاملہ کب شروع ہو کر کب اختتام پذیر ہوا۔ بہرحال انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں تشکیل دیے گئے کینن کی حیثیت یہ ہے کہ مسیحی اسکالرز یہ تعلیم دینے پر مجبور ہیں کہ بائبل علم الہی کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس غرض کو اچھی طرح پورا کر سکتی ہے۔ انسان کی ساری تاریخ میں جو الہی مکاشفے یا اظہارات بخشے گئے ہیں، ان سے خدا کا مقصد یہ نہ تھا کہ انسان علامہ علم الہی بن جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بنی آدم پر آشکار کرے۔ ہاں، اس کی یہ غرض تھی کہ وہ ہمیں مشکل رازوں اور فعل خود مختار مرضی اور برگزیدی اور آئندہ حالات کی بھیدوں سے کما ینبغی طور پر آگاہ کرے۔ اس کی غرض یہ تھی کہ وہ اپنی حضوری اور اپنی پاکیزگی اور اپنی محبت کی واقفیت سے مالا مال کرے۔ پس بائبل کوئی الہامی سوال جواب کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی تھیولوجیکل یعنی کہ علم الہی کا رسالہ ہے۔ تحقیق بائبل صفحہ نمبر 47۔ کاش کے پادری ڈاڑ صاحب یا کم از کم ان کے لیکچرز کے لائق مترجم پادری طالب الدین صاحب یہ بھی فرما دیتے کہ علم الہی کے مسائل اگر خدا کے پیغام سے معلوم نہیں ہوں گے تو پھر کہاں سے معلوم ہوں گے؟ اگر ان کتب کے انتخاب کی غرض و غایت ایک حتمی ریفرنس کی نہیں تھی تو کیا تھی؟ کیا یہ علم الہی کتب کے بجائے پوادر کی فلسفیانہ موشگافیوں سے لا حاصل ہونے والا تھا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ خدا اور مسیح کی حیثیت متعین کرنے کے لیے کم و بیش 12 صدیوں تک مسیحی دنیا میں بحث و تمحیص کا بازار گرم رہا۔ دوستو، نہ تو پوری کتابوں کا احاطہ ممکن تھا اور نہ ہی مقصود تھا۔ یہ مقصد تو ان کتب کا بالاستیاب ہی نہ حاصل ہو سکا۔ ان کتب کے طویل اقتباسات پیش نظر کرنے کا فقط ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ مسیحی برادری کے سامنے خود مسیح اکابرین کی رائے تو پیش کی جائے، مگر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ کوئی عبارت سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی گئی ہے۔ ہم نے حد الوسطی کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے تبصرہ یا تو بالکل بھی نہ کیا جائے، اور اگر کرنا ہی پڑے تو انتہائی اختصار کے ساتھ بات کر کے نتیجہ سامعین پر چھوڑ دیا جائے۔ ہماری یہ بھی پوری کوشش رہی ہے کہ کسی بھی منفی سوچ کو غالب نہ آنے دیا جائے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے ایجابی نظر فکر سے کام لیا جائے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ تو تنقیدی نظر سے ہی دیکھنا ممکن ہو سکتا ہے، سو کہیں کہیں تنقیدی نظر بھی ڈالنا پڑی، اور وہ بھی محترم علماء کرام کی مبہم رائے کی تنقید کے لیے سوال کی حد تک محدود رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وضاحت کے باوجود اگر کوئی صاحب ہماری اس کوشش کا مطلب خدا نخواستہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے بائبل مقدس کے متعلق کوئی منفی تاثر ابھارنے کی کوشش کی ہے، تو معذرت خواہ ہوں کہ ہمارا مدعا سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ یہ کتابیں مسیح اکابرین کی ہی لکھی ہوئی ہیں اور مسیح ادارے نے ہی انہیں شائع کیا ہے اور مسیحی برادری کی ہی تعلیم کے لیے ہیں۔ ہم تو خود بائبل مقدس کے ادنیٰ سے طالب علم ہیں اور ایسی معلوماتی کتب کی تشنگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے مطالعہ سے بہت کچھ سوالات ذہن میں آتی ہیں جن کا تسلی بخش جواب کلیسیا کی طرف سے دیا جانا ضروری ہے، لیکن اکثر و بیشتر نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو اتنا یک طرفہ ہوتا ہے کہ مزید سوالات اٹھا دیتا ہے۔ انگریزی زبان میں تو ایسا امدادی لٹریچر وسیع پیمانے پر موجود ہے، لیکن اردو زبان میں ایسی کتب خال خال ہی ملتی ہیں جن سے مطالعہ مذاہب کے طلبہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ممتاز مزید اسکالر پروفیسر اسلم ضیائی صاحب نے اس طرف توجہ دلائی تھی، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں کام کی باتوں پر کام دھرنے کی روایت ہی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ
مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کے علاوہ امدادی کتب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں بائبل کے لغات، قاموس، تفاسیر، الہیاتی اور تفسیری لغات اور کلید الکتاب اور اس طرح کی امدادی کتب کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی مسیح کلیسیاؤں میں ایک طرف تو مستند، معتبر، معیاری، متوازن اور جامع اردو الہیاتی کتب کا فقدان ہے، اور دوسری طرف عام مسیحی تو کجا کلیسیاؤں میں ہمہ وقتی کارکنان، مبشر، پاسبان اور کتاب مقدس کے اساتذہ بھی مسیحی کتب کے مطالعے پر دھیان نہیں دیتے۔ میں کسی پاسبان یا کتاب مقدس کے استاد کا ذاتی کتب خانہ دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہوں کہ علمی اعتبار سے اس کی موت واقع ہوئے کتنے دن بیت چکی ہیں۔ پروفیسر اسلم ضیائی صاحب کی کتاب تفہیم عہد عتیق، اس کا صفحہ نمبر 84، سن اشاعت 2007، طبع دوم، شائع کردہ مسیح اشاعت خانہ لاہور۔ اب اگر کلیسیا نے اس اشد ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اسے پورا کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے تو نیم خواندہ کلرجی اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ آئندہ چرچ کے پلیٹ فارم سے اس قسم کی عمدہ کتب کی اشاعت بند ہی کی جائے۔ بائبل مقدس کے متعلق معلوماتی کتب کی عدم موجودگی میں جہالت کا گھٹا توپ اندھیرا تو پہلے ہی چھایا ہوا ہے، اور خود رائی کے انبار تلے مسیح علیہ السلام کے پیغام کا حقیقی فہم مشکل تر ہو چکا ہے۔ اگر یہ اندھیرا دور کرنے کے لیے جلائے گی شمعیں بھی خوف زدہ ہو کر بجھا دی گئیں تو پھر روشنی کی رمق تلاش کرنا انتہائی ناممکن ہو جائے گی۔ ہم پاکستان بائبل سوسائٹی سے خواستگاہ ہیں کہ وہ کسی شور شرابے کی پرواہ کیے بغیر جہالت کی تاریک دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا جاری رکھے اور اپنے ادارے کی ایسی قابل قدر کتب کی اشاعت کا دوبارہ اہتمام کرے، اور اگر اس دوران کوئی نئی تحقیق سامنے آئی تو وہ بھی بائبل مقدس کے طلباء کے سامنے لائے۔ ہم پاکستان بائبل سوسائٹی سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ نیم خواندہ کلرجی کا یہ مطالبہ مسترد کر دے کہ بائبل سوسائٹی فقط بائبل مقدس کی اشاعت تک ہی محدود رہے۔ امید ہے کہ بائبل سوسائٹی اس علمی خلا کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کرے گی۔ آخر میں تشکرات کا اظہار واجب سمجھتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بری نوع انسان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھے اور ہمیں اپنا کلام سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔